تو اس لیے میرے بھائیوں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ نبی آ کر لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے، تو تعلیم دینا ضروری ہے، پھر انسان اس پر عمل کرے گا، اس کے لیے آسانی ہوگی۔ بغیر تعلیم کے انسان یہ کہے کہ میں قرآن بغیر سمجھے خود پڑھ لوں، گمراہ تو ضرور ہو جائے گا لیکن کبھی اس کی اصلاح نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ قرآن کے کئی مفاہیم ایسے ہیں، کئی مطالب ایسے ہیں کہ جب تک آپ اس کو استاد سے نہیں سنو گے آپ خود اس کا معنی سمجھ نہیں پاؤ گے۔ آپ دیکھیں تفاسیر اٹھا کر ڈھیروں تفاسیر ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ لکھ کر جا چکے ہیں، اور انسان جب اس کا مطالعہ کرتا ہے انسان حیران ہوتا ہے کہ کیسی کیسی موتیاں اس کے اندر سے ٹپک رہی ہوتی ہیں، کس طرح کی موتیاں انسان کے لیے نکل رہی ہوتی ہیں۔ یہی تو وہ قرآن کا اعجاز ہے، جتنی مرتبہ پڑھتا ہے، جتنی مرتبہ ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے، جتنی مرتبہ اس کی تشریح کے ساتھ پڑھتا ہے، اتنا ہی اس کو سکون ملتا ہے، اتنا ہی اس کی زندگی کے اندر ایک نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اور دنیا کی کوئی اور کتاب لے لیں، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ، پانچ دفعہ انسان پڑھتا ہے، پھر تھک جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، کہتا ہے یار بس اب میرا جی نہیں کر رہا، بہت دفعہ پڑھ لیا۔ لیکن قرآن ایسی اللہ کی نعمت اور ایسا معجزہ ہے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جتنی مرتبہ پڑھتا ہے ہر بار اس کو سکون ملتا ہے، اس کا دل تازہ ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر نورانیت جاگ جاتی ہے، اس کا ایمان جاگ جاتا ہے۔ انسان یہ چاہ رہا ہوتا ہے کاش مجھے ہر وقت اللہ کی طرف سے یہ مہربانی اور کرم مل جائے کہ ہر وقت میں قرآن کو لے کر بیٹھوں، پڑھتا رہوں، پڑھتا رہوں، پڑھتا رہوں، اس کا احساس حاصل کرتا رہوں۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز پر غور کرنا ہے کہ ہمیں اس قرآن مجید کو سیکھنا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ انما العلم بالتعلم، علم تعلیم کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان اگر علم سیکھنا چاہے تو تعلیم کے بغیر علم کو سیکھ نہیں سکتا، استاد بنانا کسی کو ضروری ہوتا ہے تبھی جا کر علم آتا ہے۔ سلف صالحین کا طریقہ لکھا گیا ہے کہ زمانے تک خوب محنت کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو علم آتا تھا، پھر اللہ نے اس علم کے ذریعے ان کا مقام بھی بڑا بلند فرمایا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، کون آپ کی شخصیت سے واقف نہیں ہے، کون آپ کو جانتا نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 16 سال تک میں نے رات کو پیاس لگنے کے باوجود پانی نہیں پیا، 16 سال تک میں نے رات کے وقت پیاس لگنے کے باوجود پانی نہیں پیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں رات کے وقت اپنے قرآن کا، اپنی احادیث مبارکہ کا، اپنے دین اسلام کا علم سیکھا کرتا تھا، رات کو اس کا مطالعہ کیا کرتا تھا۔ اگر میں پیاس کے لگنے پر پانی کا مطالبہ کرتا، پانی پیتا، میرا دھیان میرے مطالعے سے ہٹ جاتا، دین سے ہٹ جاتا، میں علم سے محروم ہو جاتا۔ اس خاطر میں نے 16 سال کے زمانے تک رات کو پیاس لگنے کے باوجود پانی نہیں پیا۔ اللہ اکبر! ذرا سوچیں کس طرح ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ نے محنت کر کے اپنے آپ کو یکسوئی کے ساتھ رکھ کر اس دین کو حاصل کیا، اور حاصل کرنے کے بعد یہ دین ہم تک پہنچایا۔ یہ دین ایسے نہیں آیا، یہ ایسے دین نہیں آیا۔ صحابہ کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں، صحابہ، جن صحابہ نے دن رات کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کو اٹینڈ کیا، اور پھر وہاں بیٹھ کر قرآن کی تعلیم لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا، اور اس کے بعد اس امت تک اس پیغام کو پہنچایا۔ یہ سیڑھی در سیڑھی یہ سلسلہ چلتے چلتے آج ہم تک یہ قرآن کی تعلیم الحمدللہ پہنچی۔ آپ ذرا ایک اور طرف ذرا دھیان ڈالیں، اللہ نے یہ کتابیں 4 ٹوٹل بڑی کتابیں اپنے پیغمبروں پر نازل فرمائی۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی، لیکن یاد رکھنا داؤد علیہ السلام زبور کے حافظ ضرور تھے، لیکن آپ کی امت میں کوئی بھی اس کتاب کا حافظ نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے تورات کو نازل فرمایا، موسیٰ علیہ السلام خود تورات کے حافظ تو تھے، آپ کی امت میں کوئی حافظ نہیں ملتا ہے۔ انجیل کے اندر آ کر دیکھیں کہ وہاں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، آپ تو حافظ تھے لیکن آپ کی امت کے اندر اس تعداد میں کوئی حافظ نہیں ملتا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، جس معجزے کو اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ آپ خود بھی حافظ تھے، آپ کے صحابہ
بھی حافظ تھے. اس امت کے اندر آپ دیکھیں کتنے حافظ چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے اپنے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کیا ہوا ہے. یہاں سے آپ وہ پیچھے کونے تک یہ جتنے بھی ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے حفاظ ایجوکیشن سسٹم کے بچے ہیں. یہ سارے وہ بچے ہیں جو حافظ قرآن ہیں. بغیر حفظ کے انہیں اس اسکول کے سسٹم میں داخلہ نہیں ملتا. سارے بچوں کو دیکھیں کتنے حافظ ہیں جنہوں نے اپنے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کیا ہوا ہے. یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ قرآن سے تعلق ہے. اگر انسان اپنا تعلق قرآن سے جوڑ لیتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس کو اپنا بنا لیتا ہے. جس طریقے سے ہم کپڑے کی ایک دکان میں جاتے ہیں, ایک کپڑا ہے, ہر کوئی اس کو ہاتھ لگا رہا ہے. مسلمان ہے وہ بھی ہاتھ لگا رہا ہے, کافر ہے وہ بھی ہاتھ لگا رہا ہے, وضو والا طہارت پاکی کے اندر رہ کر بھی کپڑے کو ہاتھ لگا رہا ہے, ناپاکی کی صورت میں بھی اس کپڑے کو ہاتھ لگایا جا رہا ہے. لیکن اس کپڑے کا ایک ٹکڑا کاٹ کر تم اس قرآن کا غلاف بنا دو اور اس کے بعد پھر لے کر آؤ, کوئی بغیر وضو والا اس کو ہاتھ لگانا گوارا نہیں کرے گا. یہ کپڑا ابھی تک دکان میں تھا, کوئی عزت نہیں تھی, قرآن کے ساتھ جڑ گیا, قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیا. اللہ نے اس کپڑے کا مقام بھی اتنا بلند فرما دیا, فرمایا کہ کوئی بھی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا. اسی طریقے سے ایک گتا ہے, نارمل گتا ہے, اس گتے کا کوئی وقار نہیں ہے, لیکن جب اس گتے کو اس قرآن کے لیے تم لے آؤ اور اس قرآن کے اوپر بائٹنگ اس کی کر دو, پھر یہی گتا اتنا مقبول ہو جاتا ہے. بغیر بوسہ دیے, بغیر وضو کے ہاتھ لگائے کوئی نہیں دیتا ہے, وضو کے ساتھ ہی ہاتھ لگانا پڑتا ہے, بوسہ بھی ہر کوئی دیتا ہے, اس کا ادب و احترام بھی کرتا ہے. گھر کے اندر ایک لکڑی ہے, لکڑی معمولی سی پڑی ہوئی ہے, اس لکڑی کا کوئی وقار نہیں, لیکن جب انسان اس لکڑی کا ٹکڑوں کو لے کر اپنے قرآن کے لیے ایک چھوٹی سی ڈیسک بنا لیتا ہے, پھر اس کے بعد کوئی بھی ایسا انسان نہیں کہ جو اس قرآن کی تپائی کے اوپر اپنا پاؤں رکھنا گوارا کرے. ہر کوئی اس پر پاؤں رکھنے سے اپنے آپ کو بچائے گا. اس کے مقابلے میں گھر کی بڑی اعلیٰ سے اعلیٰ کرسی کیوں نہ ہو, اس پر تو پاؤں رکھ لے گا, لیکن اس تپائی پر کوئی پاؤں نہیں رکھے. کیوں میرے بھائیوں؟ اس لیے کہ یہ تمام چیزوں کی نسبت قرآن سے جڑی اور قرآن کی نسبت خدا سے ہے. جیسے ہی قرآن سے جس نے اپنا تعلق جوڑا, اللہ نے اس کے مقام کو بلند فرما دیا. آج ہم اپنے تعلق کو قرآن سے جوڑیں گے, قرآن والوں سے جوڑیں گے, انشاءاللہ اللہ ہمارا مقام بھی بلند فرما دے. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, ہمیں صرف اپنے تعلق کو جوڑنا ہے, اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا ہے, اس طرف لے کر آنا ہے. انشاءاللہ یہ اعزاز, یہ مقام, یہ مرتبہ, یہ شان ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں, بشرطے کہ ہم پختہ عزم کر لیں, اس قرآن مجید سے اپنا لگاؤ لگا لیں, محبت اس کے ساتھ لگا لیں. اگر روزانہ ہم مختصر سے مختصر اس کی تلاوت کریں, ایک رکوع ہی تلاوت کر لیں, ایک پاؤ تلاوت کر لیں, آدھا پارہ تلاوت کر لیں, ایک پارہ تلاوت کر لیں, انشاءاللہ جب روزانہ کی بنیاد پر ہمارا یہ سلسلہ شروع ہوگا, پھر اس کو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے, تو انشاءاللہ یہ وقار ہم بھی حاصل کر سکیں گے. پھر ہم پیچھے نہیں رہیں گے. دیکھیں اللہ رب العزت کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے, کتنا کرم نوازی ہے. اللہ نے ہمیں ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائی, ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائی. آپ اس اللہ کی نعمتوں کو ذرا دیکھیں. اللہ نے اس زمین کو فرش بنایا ہے, اس زمین کو ہمارے لیے فرش بنا دیا, پانی کے اوپر اس کو بچھا دیا ہے. اللہ نے آسمان کی یہ بلندیاں عطا فرمائی ہیں, دن کے اجالے, رات کے سناٹے, پھولوں کا کھلنا, دریاؤں کا بہنا, یہ سارا نظام ہمارے لیے ہے. پھر اللہ نے ایک انسان کو ڈھانچہ عطا فرمایا, اس ڈھانچے کے اندر اللہ نے ایک زبان عطا فرمائی, اس زبان میں گویائی عطا فرمائی, کانوں میں سنوائی عطا فرمائی, آنکھوں میں بینائی عطا فرمائی, ہاتھوں میں قوت طاقت عطا فرمائی, پاؤں میں چلنے کی صلاحیت پیدا فرمائی. یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں. اگر اللہ ایک نعمت کو چھین لیتا ہے, آپ بتاؤ ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ دنیا کے سارے ڈاکٹر مل کر ایک آنکھ کی بنائی کو بنا نہیں سکتے ہیں. اس بنائی کو اللہ نے بنایا. آج اس بنائی کے ذریعے سے ہم اللہ کی قدرت کے نظارے کر رہے ہیں, ہم اس قرآن مجید کے حروف کو دیکھ رہے ہیں, ہم اپنے والدین کا دیدار کر رہے ہیں, ہم اپنے رشتہ داروں کو دیکھ رہے ہیں, ہم دنیا کے نظارے آنکھوں کے ذریعے سے کر رہے ہیں. اگر یہ آنکھ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ نے ایک ہاتھ دیا, اس ہاتھ کے ذریعے سے ہم سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. اللہ ہاتھ کے اندر سے صلاحیت کو چھین لیتا ہے, اس کو فالج کا اٹیک کر دیتا ہے. ہاتھ کچھ بھی نہیں کر سکتا, بلکہ اسی ہاتھ کو اٹھانا پڑتا ہے, اسی ہاتھ کے ذریعے سے اپنے کام دوسرے کروانے پڑتے ہیں. اللہ نے یہ پاؤں دیے, چلنے کی صلاحیت دی, اللہ ان پاؤں کے چلنے کی صلاحیت کو چھین لیتا ہے. دنیا کے سارے لوگ مل کر اس کے اندر طاقت پیدا کرنا چاہیں کر نہیں سکتے ہیں. اللہ نے اس زبان کے اندر کیسی گویائی
ہی ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے لیکن فر فر بولتا ہے، کس طریقے سے بولتا ہے، ہر ایک کی زبان بول رہا ہے، اردو بھی بولتی ہے یہی زبان عربی بھی بولتی ہے، انگلش بھی بولتی ہے، فارسی بھی بولتی ہے، ہندی بھی بولتی ہے، نہ جانے دنیا کی کتنی زبانیں، ایک گوشت کا لوتھڑا بول رہا ہے، اس کے اندر صلاحیت پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ میرا خدا ہے۔ اسی طریقے سے یہ کان ہے، ہر زبان کو سن رہا ہے، ہر زبان کو سن کر اپنے دماغ تک پہنچا رہا ہے، اس کو کیچ کر رہا ہے۔ یہی کان عربی بھی سن رہے ہیں، یہی کان اردو بھی سن رہے ہیں، یہی کان پشتو بھی سن رہے ہیں، سندھی بھی سن رہے ہیں، ہر زبان کو سن کر اس صلاحیت کو پہنچانے والا میرا خدا ہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں جسمانی اعتبار سے عطا فرمائی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ روحانیت کی طرف جائیں، اللہ نے تو یہ جسمانی نعمتیں عطا فرمائی، اللہ نے جو روحانی نعمت عطا فرمائی وہ ان سے بھی اعلیٰ اور ارفع ہیں، کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ سب سے پہلی روحانی نعمت اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی، ایمان کی نعمت عطا فرمائی، قرآن کی نعمت عطا فرمائی۔ پھر ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر اللہ نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت بنایا، یہ ہمیں شرف عطا فرمایا، یہ مقام عطا فرمایا، یہ عزت عطا فرمائی۔ یہ ساری کی ساری اللہ کی نعمتیں، یہ ساری کی ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، ہم ان نعمتوں کو لے کر اللہ کا اسی طریقے سے اگر ہم اللہ کے احکامات کو بجا لائیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے سامنے جھکیں گے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، انشاءاللہ پھر انشاءاللہ ہم بہت جلد اللہ کے بہت قریب ہو جائیں گے، اللہ کے نیک بندوں میں ہمارا شمار ہونے لگے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو نیک و صالح بنائے، اللہ ہم سب کو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم سے مزین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو قرآن مجید سے ایک لگاؤ اور محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔